السلام علیکم۔ خواب اور اس کی حقیقت کے حوالے سے ہمارے لیکچر جاری ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک بڑی خاص چیز آپ کو بتاؤں گا۔ وہ خاص چیز کیا ہے؟ آپ اگر میرے پچھلے لیکچرز دیکھیں تو اس میں نے دست شناسی کے حوالے سے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ وہ لیکچرز ابھی پورے نہیں ہیں، وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو وہ بھی میں پورے کروں گا، تو اس میں بھی کافی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں بتانا۔ میں اس کا ایک ریلیونس خواب کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہتھیلی کے بیچوں بیچ اور دل اور دماغ کی لکیروں کے درمیان، یعنی ہتھیلی کے بیچوں بیچ، دل اور دماغ کی لکیر کے بیچ میں اور ہتھیلی کے بیچ میں وہ کراس کا نشان، تو وہ انسان کثرت سے سچے خواب دیکھتا ہے۔ یہ پکی علامت ہے دست شناسوں کے نزدیک کہ جس کے ہاتھ میں یہ علامت ہے، وہ علامت کہاں ہوتی ہے؟ وہ علامت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے درمیان جو بیچ ہے، ہتھیلی کا بیچ ہے، اس کے بیچ میں دو لکیریں گزر رہی ہیں، تو دو لکیروں کے بیچ میں جو خلا ہے وہاں پر ایک کراس کا نشان ہو، یہ پکی علامت ہوتی ہے کہ وہ انسان اکثر سچے خواب دیکھتا ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ خاص بات۔ اب انسان جب ظاہر ہے، انسان خواب کی عالم میں جب اس کی روح نکلتی ہے تو روح ایک لطیف چیز ہے، اور یہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ربی ہے، یعنی حکم امر ہے۔ لوگوں نے پوچھا جب کہ روح کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روح امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو روح ایک لطیف چیز ہے۔ اب انسان جب خواب کی کیفیت میں ہوتا ہے، اگر وہ انسان انتہائی پارسا ہے، مذہب پر پابند ہے، لوگوں کے جو معاملات کو بہتر طور پہ سمجھتا بھی ہے اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے، تو پھر اس طرح کا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو اس سے خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مختلف قسم کی تعبیرات ہیں۔ پھر اب بظاہر اللہ پاک کسی شکل سے، کسی خاص جہت سے پاک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور وہ کسی جہت سے، کسی شکل سے پاک ہے۔ وہ اپنی شان کے لائق ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خواب سے اٹھتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ پاک کو دیکھا ہے، یعنی اس نے کوئی نور دیکھا، کوئی تجلی دیکھی، اس نے کہا کہ، اور اسے یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ پاک کی ذات یا اللہ کی ذات کی تجلی ہے یا اس کا نور ہے۔ اب اگر وہ جس حالت میں اس کو دیکھتا ہے، اسی حالت میں اس کے اوپر ویسی تعبیر کی جاتی ہے کہ اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اچھی روشن خوشبودار اور بڑی روشن تجلی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اچھے حال میں دیکھا ہے، تو یہ خواب اس کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ تجلی اسے کچھ دیتی ہے، کوئی دنیاوی چیز دیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے بیماری پہنچے گی، بیمار ہوگا۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے اور اس میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، اسے کچھ کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، منع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ اور اگر وہ اپنے بستر میں دیکھتا ہے اس تجلی کو، تو وہ خوش ہو جائے کہ ایسے خواب صرف نیک انسان ہی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تصویر یا خیال یا اس طرح کی اس میں اللہ پاک کو دیکھا ہے، تو وہ آدمی جھوٹا ہے، اور اس نے وہ اللہ پر بہتان تراشنے والا ہوگا اور بدعتی ہوگا، یعنی بت کی شکل میں یا اس طرح اس نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہے، یعنی ہم نے جو سب سے پہلے شروع کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ اللہ پاک نے وہ طاقت، وہ قدرت شیطان سے چھین لی ہے کہ وہ میری شکل بنا کر کسی کے خواب میں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا
اس نے مجھے ہی دیکھا حقیقتاً خواب میں۔ تو خواب میں دیکھنا بہت مبارک ثواب ہوتا ہے، بہت مبارک ہے، اور وہ اچھے کام کرے گا، اس کے دن اچھے ہوں گے، دنیا کی تنگی جو ہے وہ اس سے دور ہوگی۔ اور اگر اس نے نبی پاک علیہ السلام کو کسی خشک زمین پر دیکھا تو وہاں پر ہریالی آ جائے گی۔ اگر اس نے دیکھا، آپ کو دیکھا خواب میں کہ دیکھنے کے ساتھ اس کی تکلیف اور دکھ دور ہو رہے ہیں، تو اس کے حال جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے صحن میں دیکھا، اگر کسی شخص کے صحن میں دیکھا تو وہاں آگ لگ جائے گی، یہ بھی خواب کی تعبیر۔ اور اس کے علاوہ اگر اس نے دیکھا کہ آپ کو، اگر اس حالت میں دیکھا کہ آپ یعنی کہ مایوسی کی کیفیت میں یا دکھی کیفیت میں یا طبیعت کی خرابی کی کیفیت میں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں کوتاہی کا شکار ہیں، وہ اس سے اوپر توجہ دے۔ اور اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے لباس میں دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دین اور دنیا بہت اچھی ہوگی۔ اور اگر اس نے خواب میں چلتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے امت کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کو دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حج کر رہے ہیں، تو خواب دیکھنے والا بھی انشاءاللہ حج کرے گا۔ اگر اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت آپ کی اطاعت کرے گی۔ اگر اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے، اس آئینہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امانت ادا کرنے پر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنی امانتیں ادا کریں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا کپڑا پہنایا ہے یا انگوٹھی دی ہے یا کوئی اور ایسی چیز دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ملک ملے گا، بہت بڑا اجر ہوگا، دین کی سمجھ ملے گی، دنیا کی سمجھ ملے گی، اور عبادت کا ذوق و شوق زیادہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ مختلف قسم کی تعبیرات کے حوالے سے اور خواب کی حقیقت کے حوالے سے یہ چینل جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اور اس میں اگر کوئی اپنا خواب بھی بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بھیج سکتا ہے ہمیں، چاہے تو ٹیکسٹ کی شکل میں بھیج دیں، چاہے ویڈیو کی شکل میں بھیج دیں، آڈیو کی شکل میں بھیج دیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی ضرور دیں گے آپ کو۔ تو انشاءاللہ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔